اللہ ارحم الراحمین نے جو رحمت للعالمین ہمیں لیڈر مربی استاد دیے، انہوں نے ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے وظیفے بتائے تاکہ ہم تھوڑی عمر میں زیادہ درجات پا جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو ایک ایسا ہی وظیفہ جو اللہ کے ہاں بھی بہت محبوب ہے جی، اور جو اللہ کے نبی کو بھی بہت پسند تھا، وہ آج میں نے بتانا ہے۔ پلیز پلیز۔ اور اس وظیفے کو کہتے ہیں حدیث جویریہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین ہیں، ہم سب کی والدہ، ہم سب کی ماں جویریہ رضی اللہ عنہا، ان سے یہ منسوب ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا پہلی دفعہ جی، اور پھر امت تک وہ پہنچا۔ اور یہ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا، ان کی بڑی دلچسپ داستان ہے، بڑی خوبصورت داستان بھی ہے ان کے ساتھ، کہ یہ قیدی خواتین میں مدینہ منورہ پہنچی تھیں۔ ان کے قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی تو ان کا قبیلہ ہار گیا، تو مال غنیمت میں بہت سارے غلام اور لونڈیاں مدینہ منورہ پہنچی۔ جی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے، ان سے شادی کر کے اپنے حرم میں شامل کیا، تو یہ ہم سب کی والدہ قرار پائیں۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ سے شادی کر کے ان کو ہم سب کی ماں میں شامل کر لیا ہے، تو جتنے غلام اور لونڈیاں تھیں وہ سب صحابہ کو جو تقسیم ہو چکی تھیں، انہوں نے بخوشی کہ اب تو یہ اللہ کے رسول کے سسرالی ہو گئے، سب نے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بابرکت خاتون نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اس کے پورے قبیلے کو آزادی اور عزت والی زندگی نصیب ہوئی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کی وجہ سے 100 گھرانے، 100 فیملیز، 100 افراد نہیں، 100 کنبے یا 100 فیملیز کو آزادی ملی، 100 خاندان 100 آزاد ہو گئے۔ خاندان کو آزادی واہ، ملی۔ واہ۔ تو اس لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی بابرکت خاتون نہیں دیکھی جس نے اپنے قبیلے کو اتنی عزت دلوائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تو وہ ایک روز فجر کی نماز پڑھ کے تو اپنے مصلی پر ہی بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہی تھیں، اپنے لیے جنت مانگ رہی ہیں، جہنم سے زادیاں مانگ رہی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر کر فجر کی نماز پڑھانے گئے ہیں۔ اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھا کے مسجد ہی میں تشریف رکھتے اور صحابہ سے پوچھتے تھے کہ کسی کو خواب آیا ہو تو بتاؤ، میں تعبیر کرتا ہوں۔ اشراق تک آپ ادھر ہی بیٹھتے، ٹھیک ہے۔ پھر اشراق پڑھنے کے بعد صحابہ کو کچھ سوالات ہیں تو وہ حال چال پوچھنے، ضرورت پوری کرنے، بڑی تاخیر سے آپ گھر تشریف لاتے تھے ناشتہ کرنے کے لیے۔ تو جب آپ گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا ابھی تک وہیں بیٹھے ذکر کر رہی ہیں۔ ذکر کر رہی ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے، بے جو شک، افراتفری ہم صبح کو مچاتے ہیں، بے شک۔ تو فجر سے پہلے اٹھیں اور سکون سے نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ برکتوں والا دن کر لیں۔ برکت، بہت برکت، آپ واضح محسوس کریں گے، سارا دن پرسکون گزرے گا۔ اپنا پرسنل پریکٹس میں ہے یہ چیز، جی، میں نے آزما کے دیکھا۔ فجر کی نماز پڑھ لیں تو پورا دن ریلیکس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جویریہ ابھی تک ادھر ہی بیٹھی ہو، کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے رسول میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں تیرے پاس سے جب گزرا تھا تو میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میرے ان کلمات کا وزن کیا جائے اللہ کے ترازو میں تو تو نے اب تک جتنی عبادت کی ہے، میرے وہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہوئے تیرے ساری عبادت سے وزنی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس میں یہ اتنا شارٹ سا وظیفہ، اور کتنا ٹائم کتنا لگا ہے؟ بمشکل آدھا منٹ، اللہ اکبر۔ بڑے سکون سے پڑھے تو 1 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ جی، اور وہ جو کئی گھنٹے لگا کے عبادت کی اماں جی نے، ان سے ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ سر بتا دیں، اتنا تجسس نہ رکھیں، بتا دیں پلیز۔ جی بتانے ہی کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے زیادہ اجر کمانا ہو تھوڑے وقت میں، اس کو تو یہ وظیفہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ام المومنین کو یہ بتایا، جی، اور انہوں نے امت تک یہ پہنچایا کہ یہ وظیفہ تھوڑے ٹائم والوں فائدہ اٹھا لو۔ جی، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ میں تیری تسبیح، تیری تعریف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ کتنی بار؟ عدد خلقہ، اللہ جتنی تیری مخلوق ہے، مخلوق ہے، کون گنے گا؟ واہ واہ واہ۔ ابھی تو ہمارے سائنٹسٹ کسی ایک چیز کی بھی پوری قسمیں نہیں گن پائے، اور مخلوق، پوری مخلوق، اللہ اس کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری حمد و ثنا، تیری تعریفیں بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ورضا نفسی، اللہ جس اتنی تعریف تیری کر رہا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اب اس کی مقدار کون جانے گا کہ کب وہ مالک راضی ہوگا؟ تو یہ اس کلمے کے ساتھ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس سے تو راضی ہو جائے میں اتنی کر رہا ہوں۔
اور اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عرش الہی کتنا وزنی ہوگا، کتنا وسیع و عریض ہوگا، ابھی اس کو ماپنے کا جانچنے کا کوئی اللہ ایجاد نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکے گا. اور پھر مداد کلماتی، اللہ تیری تعریف پر مشتمل کلمات جتنے لکھے جا چکے ہیں، جتنے لکھے جائیں گے، ان کی سیاہی کے برابر. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں اور اللہ کی تعریفات لکھی جائے، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائیں گی، اور لے آؤ اتنے ہی سمندر تو کلمات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے. اور ان سب کی سیاہی کی مقدار کے برابر اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ایک آدھے منٹ یا ایک منٹ کے اندر بندہ اتنا اجر و ثواب کما لیتا ہے.